کیوں کہتے ہیں؟ وہ علی کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ معاویہ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ نبی کی بیویوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب تم انہیں کافر کہو گے تو پھر تم خود کافر بن جاؤ گے۔ اسلام کا اصول یہی ہے نا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کہے تو کافر ہے اور وہ کافر نہ ہو تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ جو ابو بکر کو کافر کہے وہ کیا ہوگا؟ بولو مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ کافر۔ اب جب تک آپ لوگ بیدار نہیں ہوتے نا، سنی جب تک بیدار نہیں ہوتے تو یہ دشمن بڑے میٹھے انداز میں تم پر وار کر رہا ہے۔ پاکستان کا کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی پل، کوئی بازار، کوئی انٹرچینج ایسا نہیں ہے جہاں اس نے مورچے نہ بنائے ہو۔ تجربہ کر کے دیکھو۔ اور یہ صرف اس لیے بنا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایران ہے اور یہ ایک وقت کی تلاش میں ہے کہ جس وقت یہ 10ویں محرم کو ہمارے ملک پر حملہ آور ہوں گے، فساد کریں گے اور یہاں کا اقتدار چھیننے کی کوشش کریں گے۔ تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ جب جس طرح انہوں نے شام کے سنیوں کے گلے کاٹے، عراق کے سنیوں کے گلے کاٹے، لبنان کے سنیوں کے گلے کاٹے، پھر وہاں کے سنیوں کے پاس کچھ نہیں تھا، آج ہمارے MLA، MPA، ناظم سے لے کر اوپر تک سب پہ ایمان اور غیرت ہو گئے۔ وہ ان کی ووٹوں کے لیے ان کے روٹ کھلواتے، ان کو گھوڑا نکالنے کی اجازت دیتے، ان کو الگ بنانے کی اجازت دیتے، اور جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ہم پر پرچہ ہوتا ہے، اور جب وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو 10 پرچے ہو جائیں، گرفتاری پھر بھی نہیں ہوتی۔ ملک میں فرقہ واریت کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ ان کافروں کی پشت پناہی نہ کرے۔ یہ ہمارے دشمن نہیں ہے، ہمارے ملک کے بھی دشمن ہے، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے، یہ اسلام کے بھی دشمن ہے، یہ اہل سنت کے بھی دشمن ہے۔ اس لیے کئی سادہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی، آیت بھر دو تو میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی بن کیسے سکتے ہیں؟ کسی صورت بھی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کوئی ایک چیز ہماری اور ان کی ایک نہیں ہے، تو پھر وہ ہمارے بھائی کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے بیدار ہو جائیں۔ یہ نرمیاں مسلمانوں کے بارے میں، ان کے بارے میں نرم دل رکھیں۔ کافر کے بارے میں قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، اس کے لیے ہمیشہ سختی۔ انشاءاللہ 10ویں محرم کو شہادت حسین کے حوالے سے پروگرام ہوگا، اس میں مزید تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔